السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7 ایسے کام اپنی زندگی میں مت کرو جس سے آپ ہلاک ہو جاؤ گے اگر ان میں سے کوئی بھی عمل کرو گے یا ہم اور آپ کریں گے۔ آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک چیزوں کو جو بیان کیا وہ کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، رواہ البخاری فی کتاب الوصایا۔ یہ روایت بخاری شریف کے اندر کئی جگہوں پر ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ بھی اس کو نقل کیے ہیں۔ میں بخاری کے اندر کتاب الوصایا سے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اجتنبو، تم لوگ پرہیز کرو، بچو، السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے۔ موبقات ملحقات، تو مہلک 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ 7 کام، 7 عمل، 7 چیزیں وہ کیا ہیں جن سے ہم بچیں؟ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، اللہ کے رسول وہ کیا ہیں، بتلائیے تاکہ ہم بچ سکیں۔ تو آپ نے پہلا جس چیز کا نام لیا، پہلے نمبر پر کہا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک کرنے سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ آدمی اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، اس میں کسی اور کو شامل کر لے، قربانی کر رہا ہے کسی اور کے نام سے کر دے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے کسی اور کے نام سے کرے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب شرک ہے۔ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں اس میں بندوں کو شامل کرنا یا کسی اور مخلوق کو شامل کرنا، یہ شرک ہے۔ اور شرک اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ قرآن کے اندر کئی آیتیں ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ جنت نہیں پا سکتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ظالم لوگ ہیں۔ لقمان، اللہ کے ایک بندے گزرے ہیں، کچھ لوگوں نے نبی کہا ہے۔ لقمان علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، سورہ لقمان میں ایک آیت ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ لقمان علیہ السلام ان بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اس ظلم کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو پہلی چیز شرک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ سحر، جادو کرنا اور کرانا ہے۔ جادو کرے یا کرائے، جس نے بھی جادو کیا، جادو کا عمل کیا یا جادوگر کے پاس گیا اس سے اچھی بری چیزیں جاننے کے لیے، تو سمجھیے کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ جہنم میں جانا اس کا طے ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر بہت سارے لوگ دعا کے نام پر جادوگروں کے پاس جاتے ہیں جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور گنڈا وغیرہ بناتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں، اس میں بھی وہ لوگ جادو ہی کا استعمال کرتے ہیں یا جادو جیسا عمل کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جس نے جادو کیا، جادو کا عمل سیکھا یا جادو کرایا، خود جادو کیا، سمجھ لو ہلاک ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو قتل کر دینا، ناحق قتل کر دینا، اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، معمولی باتوں باتوں میں آ کر ہوتا ہے نا، سماج اور معاشرے کے اندر ایک تیرا نام نظر دوڑائیں، بہت سے لوگ اس لیے قتل کر دیے گئے کہ سامنے والا غصے کو برداشت نہیں کر پایا، معمولی سی بات تھی، قتل کر دیا۔ تو جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے
وہ جان لے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے حالانکہ قتل کے لائق کو نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا لے۔ تو جس شخص نے کسی بھی نفس کو قتل کیا جان بوجھ کر، بلا گناہ، بلا مصلحت، بلا کچھ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، تو سمجھیے ہلاک ہو گیا۔ وَأَكُلُ الرِّبَا، چوتھی چیز سود کھانا۔ سود کھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدکاری کرے، زنا کرے تو اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا سود کھانا ہے۔ اور بھائیو، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، قرآن کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں دنیا کے اندر وہ قیامت کے روز ایسے کھڑے ہوں گے جیسے انہیں کسی شیطان نے چھو کر خپٹی بنا دیا ہو۔ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے مسلمان حضرات باقاعدہ بینکوں میں ان کا اکاؤنٹ ہے، لین دین ہے، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پر ساری چیزیں ان کا ہے۔ بچنا چاہیے، بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایک طرح سے عذاب ہے۔ سود، ربا عربی میں جسے کہا جاتا ہے، انٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں، انتہائی غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے، غریب رہ لے ٹھیک ہے چلے گا، لیکن سود کے قریب نہ جائے۔ سود کا نہ لینے، سب لوگ گناہ میں شریک ہیں برابر کے، لینے والا، دینے والا، گواہ بننے والا، ساری چیزیں۔ تو اس لیے سود سے ہم بچیں۔ جس نے سود کھایا، سود کا کام کیا، سمجھیے ہلاک ہو گیا۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، چوتھی چیز، پانچویں چیز، یتیم کا مال کھانا۔ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ان کو نہیں معلوم ہماری یہ جائیداد زمین ہے، لوگ اس کا قبضہ کر لیے، اس کا مال کھا رہے ہیں اور انہیں کچھ نہیں فرق پڑتا ہے۔ تو یتیم کا مال کھانے والا سن لیجئے جہنم میں جانے والا ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پانچواں جو جرم ہے، یتیموں کا مال کھانا، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر دیکھیے جو تھوڑا کمزور ہے، لوگ اس کو دبانے کے چکر میں رہتے ہیں، اس کے مال کو ہڑپنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ انتہائی غلط ہے میرے بھائی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم کسی کا ناحق بے ایمانی کر لیے، اگر کوئی کسی کی ایک زمین، ایک بالشت جان بوجھ کرنا بے ایمانی کیا ہے، تو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، وہ جہنم میں تپایا جائے گا، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یتیم کا مال کھانا ہرگز نہیں کھانا ہے، بچنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ چھٹویں چیز، والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ آنا۔ کافروں اور مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے، جان بچا کر بھاگ آنا، جیسے منافقین بھاگتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو اگر جو شخص ایسا کیا، سمجھے جہنم میں جانا طے ہے۔ دنیا میں تو ٹھیک ہے جی لیا، لیکن اس کا جہنم میں جانا طے ہے۔ ساتویں چیز، والتولی یوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بہت ہی اہم موضوع۔ سیدھی سادھی بھولی بھالی بچیوں پر، عورتوں پر تہمت لگا دینا، زنا، عزت و آبرو پر ڈاکے ڈال دینا۔ کوئی مہمان گھر پہ آیا، سماج اور معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہماری ماں اور بہنیں اس معاملے میں بہت آگے ہیں، اتنا آگے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کوئی مہمان آیا ہے، جھگڑا ہوا، مہمان کو لگا کر گالی دینا کیا ہے؟ تہمت لگانا ہے۔ اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی مرد کسی پر اسے تہمت لگا دے، گناہ کا تہمت، سیدھی سادھی بھولی بھالی خاتون ہے، اس کو ان ساری چیزوں سے مطلب ہی نہیں ہے، وہ اللہ والی ہے، پاکیزہ ہے، اسے دنیا داری سے مطلب ہی نہیں ہے، پھر بھی اس کو غلط ٹھہرانا، اس پر الزام لگانا، اس کی عزت و آبرو پر ڈھاکے ڈالنا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام جو کرتا ہے وہ سمجھ لے، سنبھل جائے، اس کا جہنم میں جانا طے ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ عمل کرتی ہیں، اس لیے اسے توبہ کریں، پرہیز کریں اور اس معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ تو 7 یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اگر یہ 7 جو گناہ ہیں بڑے بڑے، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کروانا، نمبر 3 کسی بھی نفس کو قتل کر دینا، چاہے وہ کھلانے پلانے کے ڈر سے قتل ہو
یا کسی بدلے کی غرض سے قتل ہو۔ نمبر 4 یتیموں کا مال کھانا، اور نمبر 5 سود کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگ آنا، نمبر 7 سیدھی سادھی مومنہ خاتون پر تہمت لگا دینا۔ تو جو بھی یہ 7 گناہ میں سے کوئی بھی گناہ کرتا ہے اور مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ نہیں کیا تو اس کا جہنم میں جانا طے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ 7 جو مہلک گناہ ہیں، ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، جہنم میں لے جانے والے گناہ ہیں، ان گناہوں سے ہم سب کو، پورے معاشرے کو، پورے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔